یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے حیدرآباد کے مقامی ہال میں کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ مذکورہ کانفرنس ڈیفنس پیس کونسل پاکستان کے صوبائی چیئرمین سندھ میر یاسر تالپور اور ڈویژنل پریزیڈنٹ مراد شیخ کی زیر صدارت منعقد ہوئی۔ کانفرنس میں ایڈیشنل آئی جی ڈاکٹر جمیل احمد خان، نمل یونیورسٹی کے ریجنل ڈائریکٹر بریگیڈیئر عامر زاہد خان ستارہ امتیاز، اے ایس پی کینٹ ایاز حسین بلوچ نے بطور مہمان خاص شرکت کی۔ کانفرنس کی کمپیننگ کے فرائض حیدرآباد نیوز کے سینئر اینکر پرسن عریف شیخ اور کارنل فاطمہ خان نے سر انجام دیے۔ اس موقع پر ایڈیشنل آئی جی ڈاکٹر جمیل احمد خان کا کہنا تھا کہ کشمیر میں ظلم و بربریت کی تاریخ رقم کرنے کے باوجود بھارت نے ہتے کشمیریوں کے حوصلے توڑنے میں بری طرح ناکام ہو چکا ہے۔ ظلم و جبر کی سیارات کا خاتمہ ہوگا اور کشمیر کی آزادی کا سورج جلد طلوع ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارتی فوج اور انسان دشمن مودی پالیسیز بھی نہتے اور مظلوم کشمیریوں کے عزم و استقلال اور ہمالیہ سے بلند حوصلوں کو نہ ہلا سکے۔ شکست خوردہ بھارت کو اب یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ جنگیں اسلحے سے نہیں حوصلے سے لڑی جاتی ہیں۔ پاکستان کا بچہ بچہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بریگیڈیئر عامر زاہد خان کا کہنا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے۔ ہم کشمیری بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ کشمیر کو آزاد کروانے میں اگر اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑا تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ مودی چاہے کتنی بھی سازشیں کر لے، اللہ کے حکم سے اپنی گنہونی سازشوں میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اس موقع پر میر یاسر تالپور کا کہنا تھا کہ کشمیر پاکستان کا اہم ترین حصہ ہے اور بھارت کی جانب سے مسلمان کشمیری بھائیوں سے عرصہ دراز سے ظلم کیا جا رہا ہے، مگر کشمیری نوجوانوں کے حوصلے بلند ہیں اور تا قیامت بلند رہیں گے۔ کانفرنس میں منتظمین کی جانب سے مہمانان کو اجرک کے تحائف بھی پیش کیے گئے۔ اس موقع پر حیدرآباد نیوز کے سی ای او زہیب لطیف نیازی، ڈائریکٹر نیوز عزیر خان زئی، حیدرآباد نیوز کے چیف کیمرامین عمران زئی، محمد ساجد پور، علاؤالدین قائم خانی، سمر نظام، جنید ڈہری، قیوم بھٹی، سنم تالپور، انیسہ صدیقی، غازی صلاح الدین، نواب خان، طارق جٹ، امجد مینگل، ستار انڑ، حنیف میمن، جمیل ہاشمی، ندیم شیخ، نعمانہ ارائیں، نازش فاطمہ، ڈسٹرکٹ پولیس امن کمیٹی کے چیئرمین عمران سہروردی، خاور جعفری، راجہ فہد، مدثر مغل، باسط راجپوت، علی رضا، سہیل گدی، جمشید شیخ، علی نواز قریشی، شاہ نواز قریشی، سلیم بھٹو راجپوت، اقبال اربیانی، عرفان اربیانی، آصف قریشی، فیض خان، جاوید اقبال، زہیب نواب خان، آرزو مغل، افشاں شیخ، سید احمد رشید و دیگر سیاسی، سماجی، فلاحی و تاجر شخصیات سمیت عمائی دین شہر نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ جی آج ہم ڈالمن ہال میں اکٹھے ہیں اور ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں پہ ہیں۔ ہر طرح کی لیڈرشپ یہاں پہ اکٹھی ہے اور ہمارا فوکس ہے کشمیر اور کشمیری عوام پہ ہونے والا مودی کا ظلم۔ اور آج آپ نے تقریر سنی، ہر شخص نے کشمیری مسلمانوں کے لیے اپنی بھرپور حمایت کا اعلان کیا اور سب لوگوں نے اس عزم کا دوبارہ اعادہ کیا کہ کشمیر کے مسلمانوں کو انصاف دلانے کے لیے جو بھی ہمارے بس میں ہوگا ہم انشاءاللہ کریں گے۔ ہم بھرپور آواز بلند کریں گے اور ہماری آواز انشاءاللہ یو این ہیڈ کوارٹرز تک بھی پہنچے گی، وائٹ ہاؤس تک بھی پہنچے گی اور بیجنگ میں بھی جائے گی اور ماسکو میں بھی جائے گی۔ اور وہ دن دور نہیں جب کشمیر میں پلیبسٹ ہوگا اور کشمیر کے مسلمانوں، کشمیر کے لوگوں کی مرضی، فری ول کے مطابق ان کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا۔ اور ہم تب تک بھرپور انداز میں اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے اور پاکستان کی بہادر آواز، پاکستان کے بہادر لوگ، پاکستان کی پولیس فورسز اس حوالے سے بالکل یکجان ہے، کوئی کسی میں اختلاف نہیں اور ہم بھرپور آواز بلند کرتے رہیں گے جب تک کہ آزادی کا سورج کشمیر میں طلوع نہیں ہوگا۔ جی حیدرآباد نیوز آج بہت دن بعد ہماری ملاقات ہو رہی ہے۔ اب تو یوں لگتا ہے کہ اگر حیدرآباد نیوز نہ دیکھیں یا اس پر بات چیت نہ کریں تو کچھ تشنگی اور تشویش سی محسوس ہوتی ہے۔ اینی ہاؤ، میں آج کے پروگرام آرگنائزر بالخصوص یاسر تالپور صاحب کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے آج لوگوں کا ٹھٹ کا ٹھٹ اور ایک جمع غفیر یہاں جمع ہوا۔ دراصل حیدرآباد کی عوام جو کہ انتہائی محب وطن ہے، اس نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ پورا پاکستان کشمیریوں کے ساتھ ہے۔ اور مورخہ 5 فروری کو جو پاکستان میں یوم کشمیر منایا جاتا ہے، دراصل حیدرآباد نے آج ہی اس کا ببانگ دہل اعلان کر دیا ہے اور آج حیدرآباد کے عوام کے اس عہد کی گونج یقیناً سری نگر تک پہنچی ہوگی اور وہاں سے آگے دہلی کے دروازوں تک ضرور پہنچی ہوگی، بالخصوص اس وقت جب دہلی میں ہندوستان کے اپنے لوگ ان کی اپنی اندرونی مطالبات پر خلفشار کا شکار ہیں اور ایک امن و امان کی کیفیت ہے۔ وہاں پر یقینی طور پر کشمیریوں کی اوپر ہونے والی ظلم کے خلاف یہ آواز ایک بہت بڑی گونج بن کر ابھرے گی۔ مجھے یقین ہے کہ اسی ولولے کے ساتھ ایک روز یقیناً کشمیر بن کر رہے گا پاکستان۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ میں میر یاسر تالپور
آج ڈیفنس پیس کونسل پاکستان کی طرف سے ہم نے جو یہ پروگرام کیا کشمیر کے حوالے سے، کشمیر ریلی جو ہے 5 تاریخ کو ہماری نکلنی ہے، اس سے 3 دن پہلے، جس میں ہمارے مہمان خاص شامل ہوئے آر پی او صاحب حیدرآباد رینج ڈاکٹر جمیل صاحب اور ہمارے بریگیڈیئر عامر زاہد صاحب ستارہ امتیاز حیدرآباد سے. اور ہم نے یہ سارے لوگوں کو، سیاسی سماجی لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے یہ میسج دینے کی کوشش کی ہے کہ خواہ ہماری کیا سیاسی سماجی تنظیمیں کوئی بھی ہوں، الگ الگ ہو، لیکن کشمیر کے ایشو پر ہم سارے حیدرآباد کے لوگ ایک ہیں. اور آج ہم نے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر یہ ثبوت دیا ہے. اور ہمارے بڑوں نے، بریگیڈیئر عامر زاہد صاحب نے، ان بڑوں نے ادھر آ کر اس پروگرام کو جو شرف بخشا ہے اور ہمارے حوصلے مزید بلند کیے ہیں کہ ہم اس طرح کے پاکستان سے محبت کے، کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے اور بھی پروگرام منعقد کر سکیں. تو یہ ان کی محبتیں ہیں جن کی وجہ سے یہ اتنا پروگرام بھی ہمارا منعقد ہو گیا. اور حیدرآباد کے لوگ ان سے پیار کرتے ہیں، جو ان کا سن کے کارڈ میں نام دیکھ کر اور سن کر وہ جو ادھر لوگ پہنچے. اور اسی وجہ سے آج آپ دیکھ رہے ہیں اتنے کثیر تعداد میں کسی سیاسی جماعت میں بھی ابھی ضلع لیول پر جو جلسے ہوتے ہیں نہیں ہوتے. اور حیدرآباد کے لوگوں نے یہ مثال قائم کر دی کہ کتنے وہ محب وطن ہیں اور کشمیر صوبے اور پاکستان کے لیے اور اپنی افواج کے ساتھ کس طرح کھڑے ہوئے ہیں. یہ ایک میسج دیا ہے. آج کا پروگرام 5 فروری یوم یکجہتی جو کشمیر کے ساتھ ہے، وہ ہم اپنے دل و جان سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ، ہم کشمیر کے ساتھ پہلے بھی کھڑے ہوئے تھے، اب بھی کھڑے ہوئے ہیں اور ہمیشہ کھڑے ہوں گے. ان کا دکھ ہمارا دکھ ہے. جب دیکھیں ان کی عظمتیں لوٹی جاتی ہیں اور ایسے برہان جیسے نوجوانوں کو شہید کیا جاتا ہے، تو یقین کریں، خدا گواہ ہے کہ بڑی تکلیف ہوتی ہے اور دل سے بد دعا نکلتی ہے مودی کے لیے کہ اے مودی، خدا تجھے غرق کرے. تو نے کیوں کشمیر کو اتنا تنگ کیا ہے؟ تو نے کیوں کشمیریوں کو اتنا تنگ کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر آزاد ہو، کشمیر بنے پاکستان. ہمارا صرف یہی نعرہ ہے اور ہم اس کے لیے ہمیں جو بھی کرنا پڑے گا ہم کریں گے. آج آپ دیکھیں کہ اس پلیٹ فارم پر کتنے ساری پارٹیاں اکٹھے اتحادی طور پہ کھڑی ہوئی ہیں صرف کشمیر کے پلیٹ فارم پر کہ کشمیر ہمیں اپنا چاہیے. اس وجہ سے ہم لوگ اکٹھے ہو کر کھڑے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی کشمیر کے لیے کوئی بھی جد و جہد کرنی پڑی تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس میں اکٹھا رہیں گے. ہم نہیں دیکھیں گے کہ یہ کس پارٹی سے ہے، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ کون ہے اور کس طرح سے یہ کام کریں، لیکن ہم اس کاز پر ایک ساتھ ہوئیں گے انشاءاللہ. جی، آج جس حوالے سے پروگرام منعقد کیا گیا تھا، جیسے تو پورے پاکستان میں پروگرام آرگنائز ہو رہے ہیں کشمیر ڈے کے حوالے سے، پر یہ جو حیدرآباد کی عوام نے کشمیر کے حوالے سے یہ جو پروگرام منعقد کیا اور ڈیفنس پیس کونسل مل کر یہ جو پروگرام ہوا ہے، اس کے بارے میں جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. اور حیدرآباد کی جو عوام ہے، ان کا جو جوش دیکھ کے، جو ملک کے عوام اور ملک کے جو دفاعی ادارے ہیں ان سے جتنا ان کو پیار ہے، وہ دیکھ کے بہت خوشی ہوئی. اور حیدرآباد نیوز یہ بھی بڑی آنر کی بات ہے کہ حیدرآباد کی اپنا ایک نیوز چینل ہے اور وہ پروموٹ کر رہا ہے حیدرآباد کے اوپر. خیر، حیدرآباد کے لوگ بہت اچھے ہیں، بہت نائس ہے، بہت لونگ ہیں. اور آل دا وے میں کراچی سے آئی ہوں، یہاں پہ مجھے بہت اچھا لگا. اور گڈ لک، بیسٹ آف وشز ٹو حیدرآباد نیوز. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. بیسٹ آف لک.